السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی روح کو پاک کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کی فضیلت، روزے کا اصل مقصد، رمضان کی تیاری کیسے کریں، عبادات کا مکمل روٹین اور وہ غلطیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے رمضان کی فضیلت۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ تو سوچئے، ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت کی برابر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں روزہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، برداشت، تقوی، غریبوں کا احساس، نفس پر قابو۔ اگر ہم نے صرف کھانا چھوڑا لیکن جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑا تو روزے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہم کچھ اہم کام کرنی چاہیے، یعنی سچی توبہ، اپنی گناہوں سے سچی توبہ کرے، دل سے وعدہ کرے کہ آپ گناہوں کی زندگی چھوڑ دے گی۔ نماز کی پابندی، اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو ابھی سے 5 وقت نماز شروع کرے۔ نمبر 3 پر قرآن سے تعلق، یعنی روزانہ کم از کم 10 سے 15 منٹ قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں فون نمبر پر، دل صاف کرے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کرے اور تعلقات درست کرے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں رمضان کا بہترین روزانہ روٹین۔ سب سے پہلے آتے ہیں سحری کا وقت، تو سحری ضرور کرے، یہ سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ سادہ اور ہلکی غذا لے۔ سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کرے۔ فجر کے بعد 15 سے 30 منٹ تک قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ دن کا وقت، تو سب سے پہلے کام کے دوران زبان کا خیال رکھے، یعنی غیبت، جھوٹ، فضول باتوں سے بچیے۔ ممکن ہو تو نفل نماز پڑھے۔ افطار کے وقت، یعنی جلدی افطار کرے، دعا کرے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور سادہ کھانا کھائے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں عشاء اور تراویح۔ تو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور گھر پہ تراویح ضرور پڑھیے۔ سونے سے پہلے استغفار کرے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں تراویح کی اہمیت۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تراویح کیا ہے۔ تو تراویح رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی خاص نماز ہے۔ یہ سنت موقت ہے، یعنی اسی سنت جس کے بہت تاکید کی گئی ہے۔ تراویح کا مطلب ہے آرام کرنا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں تراویح کی اہمیت۔ یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، اس میں قرآن پاک مکمل سنا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، دل کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کیا تراویح مردوں پر لازم ہے یا عورتوں پر بھی؟ تو تراویح مردوں کے لیے سنت موقت ہے، اگر مسجد میں باجماعت ادا کرے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں باجماعت پڑھنے کا زیادہ اجر ہے، کیونکہ یہ صحابہ کی دور سے جاری عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کیا تراویح عورتوں پر بھی
ہے تو جی ہاں، تراویح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکد ہے، لیکن عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے۔ اگر وہ مسجد جانا چاہے اور پردے کا مکمل انتظام ہو تو جا سکتی ہے، لیکن گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کتنی رکعت تراویح ہے؟ تو عام طور پر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، جو صحابہ کرام کے زمانے سے رائج ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ تو رمضان کے آخری عشرے میں خاص عبادت کرے، طاق راتوں میں زیادہ عبادت کرے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتی ہے۔ ایک سچی توبہ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان میں عام غلطیاں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، صرف کھانے پینے پر توجہ دینا، سارا دن سونا، افطار میں فضول خرچی، عبادت کو آخری عشرے تک مؤخر کرنا، موبائل اور سوشل میڈیا میں وقت ضائع کرنا۔ رمضان صرف 30 دن کا مہمان ہے، اسے ضائع نہ کرے پلیز۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو رمضان ہمیں انسان بننا سکھاتا ہے، یہ ہمیں شکر گزار بناتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے بعد بھی نماز، قرآن اور نیکی جاری رکھی تو سمجھ لے کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تو رمضان خود کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارے دعائیں قبول ہو، ہمارے حالات بہتر ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ رمضان ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتے ہیں: خود پر قابو، نمبر 2 پر صبر، نمبر 3 پر اللہ سے مضبوط تعلق۔ تو زبان کی حفاظت سب سے اہم عبادت ہے۔ اکثر لوگ روزے رکھتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر زبان محفوظ نہیں تو روزہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس رمضان ایک عہد کریں، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، خود سے عہد کریں۔ نمبر 2 پر آتا ہے صدقہ اور دل کی صفائی۔ تو رمضان میں صدقے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن صرف پیسے دینا کافی نہیں، دل صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی کو معاف کرے، کسی ناراض رشتہ دار کو قائل کرے، اس کو مناوے، اور کسی غریب کی خاموشی سے مدد کرے۔ یہ وہ اعمال ہے جو تقدیر بدل سکتے ہیں۔ 5 کام جو ہر مسلمان کو رمضان میں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 پر آتی ہے 5 وقت نماز باجماعت، یعنی مرد حضرات دونوں۔ روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن، استغفار 100 مرتبہ روزانہ، درود شریف کثرت سے، روزانہ 1 نیکی خفیہ طور پر۔ اگر آپ صرف یہ 5 کام مستقل کر لیں، آپ کا رمضان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخری عشرہ یعنی سنہری موقع، رمضان کے آخری 10 دن سب سے قیمتی ہے۔ انہی دنوں میں لیلۃ القدر ہے، میں نے بتایا، اور ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان راتوں میں خاص طور پر یہ دعا پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا جو ہے نا ضرور پڑھیے۔ وہ غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ شروع میں جوش سے عبادت کرتے ہیں، 10 12 پارے 5 پارے ایک دن میں پڑھتے ہیں اور شروع میں جوش سے عبادت کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسے ریس نہیں، مستقل مزاجی کا نام ہے۔ تھوڑا کرے مگر روز کرے اور صحیح کرے۔ رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نماز جاری رہے، قرآن سے تعلق نہ ٹوٹے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان میں ہی عبادت کریں اور ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھے اور نماز پڑھے، اور پھر جب رمضان ختم ہو جاتی ہے پھر کچھ بھی نہ کرے۔ تو یہ مومن کی نشان نہیں ہے، آپ صحیح مسلم نہیں ہے۔ صحیح مسلم وہ ہے کہ رمضان ہو یا ہر مہینہ ہو، لیکن اس کو اپنی نماز، قرآن، اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی عبادت یاد ہو، تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ تو قرآن سے تعلق نہ ٹوٹے، گناہوں سے بچنے کی کوشش جاری رہی ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم وہی پرانی زندگی گزار رہے ہو
تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم مسلم ہیں، کیا ہم مومن ہیں؟ یہ ایک صحیح مومن کی نشانی ہے؟ تو بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا رمضان اور ہمدردی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، ہر کسی کو۔ یہ احساس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ بھوکے سوتے ہیں۔ تو یہ سوچے، رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت بھی سکھاتا ہے کہ ایک غریب انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر جھانک لیں اور سوچئے کہ غریب لوگ کون ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا حال ہے۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت، رمضان میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، یہ فرض ہے زکوٰۃ کرنا۔ صدقہ دینا سنت اور باعث برکت ہے۔ اگر ہم اپنی زکوٰۃ صحیح مستحق لوگوں تک پہنچائیں تو کئی گھروں کی چولہے جل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہاں جو ہے نا زیادہ تر میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر اس نے گولڈ کی یا اس طرح کوئی زکوٰۃ نکالی ہے نا تو پھر اپنی بھائی کو، اپنی بہن کو اور اس طرح لوگوں کو دیتی ہے۔ دے دو، ضرور دے دو، لیکن اگر وہ مستحق ہو تو پھر وہ صحیح ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کو امیر ہونا ضروری نہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کسی غریب کے گھر میں راشن پہنچا دے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو بس افطار پیکٹ تقسیم کرے، کسی یتیم بچے کے کپڑوں کا انتظام کرے، کسی کے بجلی یا گیس کا بل ادا کرے، کسی مقروض کی خاموشی سے مدد کرے۔ چھوٹی مدد بھی کسی کے لیے بہت بڑی خوشی بن سکتی ہے۔ تو خفیہ صدقہ سب سے اہم افضل، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی مدد کریں اور پھر اس کا ذکر ہر جگہ کریں۔ اللہ کے لیے دیا گیا صدقہ خاموشی سے دے۔ رمضان میں دل صاف کرے، نیت خالص کرے۔ ایک لمحہ سوچئے، جب آپ افطار کی میز پر بیٹھے ہو تو ایک لمحہ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کے پاس افطار کے لیے پانی بھی نہیں۔ اگر ہم روز ایک گھر کی بھی مدد کر لیں تو رمضان واقعی بابرکت بن سکتا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شکر گزاری، ہمدردی، قربانی، انسانیت۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم ضرورت مندوں کی مدد جاری رکھیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے رمضان عطا فرما جو ہماری زندگی بدل دے، ہمیں گناہوں سے نجات دے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور ہمارے روزے اور قیام قبول فرما، آمین۔ اگر آپ اس رمضان کسی غریب کی مدد کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں میں اس رمضان کسی کی مدد کروں گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، شاید آپ کی ایک شیئر سے کسی کا گھر آباد ہو جائے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو رمضان کی اصل روح سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی دل میں تھوڑی سی بھی نرمی آئی ہو، اگر آپ نے کسی غریب کی مدد کا ارادہ کیا ہو، اگر آپ نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہو تو یہی ہماری محنت کا اصل مقصد۔ رمضان صرف سننے کی بات نہیں، عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔